السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں ہوں اختر خان۔ پاکستان میں دو حکومتیں، ایک میاں محمد شہباز شریف کی، دوسری طالبان کی، تحریک طالبان پاکستان کی۔ ایک اسلام آباد میں جہاں پر پی ڈی ایم جو حکومت میں ہے اور میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم ہے، دوسری ٹرائبل ایریاز کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں بلوچستان میں تو وہاں پر تحریک طالبان نے اپنی حکومت بنائی ہے، جن کا ایک اپنا وزیر اعظم ہے اور اپنی ایک کابینہ ہے، ان کی ایک اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، پاکستان میں آئی ایس آئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ یہ خبر کس نے دی ہے اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے، تو آپ کو بھی میرے چہرے کی طرح آپ کے بھی چہرے پہ اسمائل آئے گی۔ جناب، یہ لطیفہ انڈیا کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے آیا ہے۔ انڈین میڈیا اس وقت ایک پراپوگنڈا کر رہا ہے، وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان پاکستان میں موجود ہے، ٹی ٹی پی پاکستان میں اپنی انسرجنسی کر رہی ہے، چاہے وہ ٹرائبل ایریاز ہوں، بنو ہو، لکی مروت ہو، یا پھر بلوچستان کے ساتھ ساتھ فیڈرل ہمارے جو اسلام آباد ہے وہاں تک محفوظ نہیں ہے۔ وہاں تک طالبان جو ہے انہوں نے اپنا پاور شو کیا، یہاں پر انسرجنسی انہوں نے کی، یہاں پہ بلاسٹ کیے، مگر یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ پاکستانی جو آرمی ہے، اس کو آپ انڈیا والے کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ لوگ بھول گئے ہیں وہ 27 فروری 2019 کو جب پاکستان نے آپ کو ریٹیلیٹ کیا، اور آپ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ پاکستان نے گھس کے مارا تھا اور پاکستان نے آپ کو سرپرائز بھی دیا، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ طالبان ہیں پاکستان میں آ کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ بالکل یہ کوئی وہ لولی پاپ تھوڑی ہے کہ جو بچے کو آپ کو دے سکتے ہیں۔ حکومت بنانا کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ ایک ملک میں دو حکومتیں بنانا، دو وزیر اعظم بنانا، یہ افغانستان تھوڑی ہے کہ جہاں پہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ اور ساتھ میں دوسرا طالبان جو اپنا وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دے۔ پاکستان ہے، پاکستان کی اپنی آرمی ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹاپ رینک میں ہماری پاکستان کی آرمی آتی ہے، اور اپنی آرمی جو ہماری پاکستان کی آرمی ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتی ہے، وہ دشمن کو جو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دو ہمارے اکانومی جو ہے وہ شرنک ہے، ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، مگر ہم لوگ اپنی جو ڈیفنس ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ جب بھی ہماری آرمی کو، بے شک اس وقت انڈیا جو میڈیا ہے وہ یہ بھی نریٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف جو ہے پاکستانی عوام جو ہے اس کے خلاف ہے، عمران خان، اور چاہے ماضی میں اگر دیکھیں میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم میں جو اس وقت سرکردہ جو لیڈران ہیں انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف اپنی زبانیں استعمال کی، انہوں نے الزامات لگائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان ملٹری اور لیڈر جو ہے ان میں آپس میں تضاد ہے، مگر جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی عوام جو ہے پاکستانی ملٹری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا ہے مگر وہ آن دا فیلڈ پھر بھی ہوتے ہیں، وہ بنا اسلحے کے بھی اپنے آدمی کو بیک اپ کرتے ہیں۔ یہ جو چٹکلا آپ لوگوں نے سنا رہے ہیں نا کہ پاکستان میں دو پرائم منسٹر ہیں، دو حکومتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کا ایک خوش فہمی ہے، اور آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے یہ انڈیا جو ٹی ٹی پی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ بھی کریے، کیونکہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے شادیانے بھی بجائے، خوش بھی ہوئے کہ جو افغانستان میں اسلامک شریعہ لا ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، طالبان آ چکے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ نریٹ کر رہے ہیں کہ اسلامک جو ٹی ٹی پی ہے اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں، جو شریعہ لا ہے اس کا نفاذ چاہ رہے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف ٹی ٹی پی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک آٹے میں نمک برابر ان کے ایک تعداد ہے۔ پاکستان آرمی جب چاہے ان کو ان کے ٹھکانوں کو نست نابود کر سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے ان کے پاس حق ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر بھی گھس کے ان کو ماریں گے، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے، ہمارے پاس یہ انٹرنیشنل رائٹ ہے، کیونکہ افغانستان میں جتنے ان کے سیف ہاؤسز ہیں ہم ان کو بھی ڈسٹرائے کریں گے۔ تو یہ ٹی ٹی پی جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ مجھے صرف ٹھیک ہے، آپ لوگ چٹکلے اچھے کرتے ہیں، آپ لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا کی جو ہے کامیڈی میں بہت زیادہ آگے ہے، مگر اس لیول تک کامیڈی تو نہ کریں کہ آپ لوگ ایک ملک جو ایک روبدار دبادار ملک ہے، اور جس نے انڈیا کو ناکو چنے چبائے، اور جس نے اس میں آپ لوگ مودی سے ذرا پوچھے تو صحیح، اس میں اتنی ابیلٹی ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے۔ اس کے ساتھ دوسری میں بات کرتا ہوں میجر عارف گوریا کی، انہوں نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میجر عارف گوریا سم ہو ہی از رائٹ بیکاز انفارچونیٹلی رائٹ نو دا سچویشن ان پاکستان از سیم، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میجر عادل جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مکمل اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور
وہ پاکستان آرمی کے خلاف بیٹھ کر ہزارہ سائی کرتا رہتا ہے، ان پہ الزامات لگاتا ہے. اس وقت وہ یو کے بیسڈ ہے اور پاکستان آرمی پہ انہوں نے بے شمار الزامات لگائے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ رجیم چینج ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں. جو عمران خان جنرل باجوہ جو فارمر چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ جو میجر عادل ہے وہ اس کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے. جناب ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، میجر عادل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، مگر میجر عادل کے اپ ٹو اٹ وہ بھی تو دیکھیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی میں ایسے نوجوان موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج زندہ ہے، پاکستان آج قائم ہے. وغیرہ پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ دیکھے، کوئی بھی ملٹری دیکھے، وہاں پہ آپ کو ان کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہوں گی، ان کے اندر آپ کو کالی بھیڑیں نظر آئیں گی. چاہے وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جتنے بھی جس قسم کے بھی وہ لوگ ہو، اس کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. پاکستان آرمی میں جس طرح میجر عادل کہہ رہے ہیں کہ کالی بھیڑیں ہے، جس طرح پاکستان لوگوں کے درمیان ایک اس وقت جو مائنڈ سیٹ جو ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کے ایسے نوجوان بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے بقا کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اگر پاکستان ہے تو انہی نوجوانوں کی وجہ سے ہے، انہی لیڈران، انہی افسران کی وجہ سے ہے، اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج زندہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میجر عارف گوریا کہتا ہے کہ خیر اس بات پہ مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا کے جو ایک لوگ کہتے تھے نا کہ پاکستان کو آکوپائی کر لو، پاکستان پہ قبضہ کر لو، کہہ رہے کہ جناب ہم پاکستان کو کیسے قبضہ کریں؟ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ تو خود ہی پاکستانی عوام کے خلاف جا رہی ہے، پاکستان کو جناب ستیہ ناش کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کی جی ڈی پی تیسرے نمبر پہ ہے، اس کی ملٹری ٹاپ میں ہے، اور اس کے جو ریزرو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان جو دن بہ دن اس کی جی ڈی پی فریز ہو رہی ہے، اور اس کے جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اکنامیکل جو سچویشن ہے بالکل ورس ہو رہی ہے. تو اور وہاں پہ جو ملٹری ہے اس پہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے پلاٹس بنا رہے ہیں، اپنے سوسائٹیز بنا رہے ہیں، ڈی ایچ اے لاہور، ملتان کا کوئی ایسی جگہ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑی. تو ہمیں ایسے گندے پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ اور انہوں نے اس بات کو بھی اسپیشلی کوٹ کیا کہ میجر عادل جو انہوں نے پچھلے دنوں الزامات لگائے کہ کچھ جو اداکاریں ہیں ان کے پاکستان ملٹری کے ساتھ جو سیکشول جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن تھے، فارم ہاؤسز میں وہ ٹھہرتی تھی، اس طرح وہ جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بناتی تھی، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسے پاکستان، بالکل بھی نہیں چاہیے. ہمیں جو صرف ایک وہ گلگت بلتستان اور کشمیر جو 1940 جو ایکٹ ہے اس کے مطابق جو پاکستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان وہی ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. یہ پاکستان غلاظت سے بھرا ہوا ہے. تو جناب میجر عارف گوریا، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. ہمیں چھوڑیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں نا آپس میں. آپ اپنے دیش کو دیکھیں، آپ کے دیش میں کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کا وزیر اعظم بچر جس کو کہا جاتا ہے، آپ کے وزیر اعظم نے وہاں کے جو مائنورٹیز ہیں ان کو حق تلفی کی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے اپنے جو کسان، جو پنجاب جو سکھ بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ان کو کس طرح قتل و غارت کیا؟ آپ لوگوں نے ان کی بچیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی جو فیملیز کی جو خاتون ہیں، آپ نے ان کو ریپ کیا، آپ نے باقاعدہ ان کو آپ نے کس طرح ٹارچر کیا؟ آپ پاکستان کو چھوڑیں جناب، آپ اپنے انڈیا پہ توجہ دیں، اچھا رہے گا. مگر ایسا نہ ہو کہ کہیں انڈیا کی جو کئی ریاستیں ان میں سے بنی ہوئی خالستان جیسے، تو ایسے اپنے انڈیا پہ فوکس کریں. ہم چھوڑیں پاکستان کو. پاکستان جو ہے اٹ از ان سیف ہینڈز. پاکستان ول بی ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. نو باڈی کین کانکر دا پاکستان. پاکستان زندہ باد. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے آخری، اور پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.